اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 40 پر سورۃ المرسلات کا پہلا رکوع جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اور آخری رکوع جو کہ 10 آیات پر مشتمل ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر آئندہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل فیصلے کے دن کو بیان کرتے ہوئے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے، روز جزا کو اللہ نے یوم الفصل سے تعبیر کیا کہ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اور بارہا اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یہ جو دن ہوگا ویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت، تباہی، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے روز جزا کو، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کو، قیامت کو، روز محشر کو، برزخ کو جھٹلایا۔ بالخصوص اور بالعموم جتنی بھی چیزیں ایمانیات میں ہیں شامل ہیں، ان کو جھٹلایا۔ تو فرمایا اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی، بڑی ہلاکت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ ویل یومئذ للمکذبین کا جو جملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو سورہ مرسلات میں بار بار اس کو ارشاد فرمایا، جیسے سورہ رحمان میں اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ارشاد فرمایا۔ تو روز جزا کی کیفیت، روز جزا کے حالات، پھر انسانی تخلیق اور دیگر انعامات جو ہیں اللہ آج کی آیات میں بیان فرما رہے۔ فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو، کہ جیسے یہ مشرکین مکہ ہیں، ان سے پہلے کتنی قومیں گزری،
قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، پھر قوم شعیب۔ فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے جب اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، تو ہم نے جیسے انہیں ہلاک کیا ایسے ہی یہ مشرکین مکہ کو بھی ہلاک کریں گے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو جو ان سے پہلے گزر گئے، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا بعد میں آنے والوں کو، یعنی پہلے والے جو لوگ تھے ایک تو وہ طبعی زندگی گزار کے چلے گئے، آج سے 50 60 یا 100 سال پہلے کے لوگ، ہم ان کا نام سنتے ہیں اور بسا اوقات تو اکثر کے نام ہی بھول گئے، وہ آئے چلے گئے، اس کے بعد اب ہماری باری ہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر اور لوگ آ جائیں گے، پھر وقت آئے گا وہ بعد میں آنے والے وہ بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اور لوگ آ جائیں گے۔ ایک تو یہ معنی، ایک یہ معنی کہ جیسے جیسے جس قوم نے اللہ کے اور اس کی رسول کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر آگے نئے لوگ، نئے قوم جو ہے وہ اللہ نے آباد کر دی۔ ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین، فرمایا اللہ نے کہ ایسا ہی ہم کیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کے ساتھ، کہ جو مجرم ہے اللہ پھر انہیں ایسی سزا دیتا ہے۔ پوری کی پوری قوم کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا کر پھر نئے لوگ اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ان نافرمانوں کو اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ نے مقرر ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اب انسانی تخلیق کے متعلق اللہ فرما رہے، وہی اصل میں بیان کرنا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اس چیز کو، تو اللہ بیان فرما رہے کہ دیکھو انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، مختلف حالات سے بتدریج گزار کے اللہ اس کو پیدا کرتا ہے، اور پھر جناب جو ذات جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ دوسری بار پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی سے، یعنی ایسا حقیر پانی کہ جو گندگی پہ مشتمل ہے اور نکلتا بھی پیشاب والے راستے سے ہے، خود بھی وہ پانی ناپاک ہے اور پھر نکلتا بھی اس جگہ سے ہے کہ جہاں سے پیشاب آتا ہے، پیشاب بھی کیا ہے، ناپاک ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا کہ انسان غذا کھاتا ہے کوئی بھی، تو وہ غذا معدے میں پہنچ کر انسان کے کیلوس ایک مرکب ہے کیمیائی، اس میں بدل جاتا ہے، پھر یہی غذا آنتوں میں پہنچ کر کیموس بنتی، پھر یہی غذا جگر میں جا کے اس غذائی مرکب کو جگر سرخ رنگ دیتا ہے، وہ خون میں بدل جاتا ہے، پھر یہی خون جب اعضائے تناسل میں جاتا ہے تو مادہ منویہ بنتا ہے، پھر یہی مادہ منویہ مرد کی پشت سے نکل کر جب عورت کے رحم میں جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ خون کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے۔ 40 دن کا عرصہ خون کے لوتھڑے میں بدلا، پھر 40 دن کا عرصہ گوشت کے ٹکڑے میں، پھر 40 دن کا عرصہ اس میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اللہ اوپر گوشت اس کے چڑھا دیتا ہے، پھر جناب وقت آتا ہے، پھر اپنے وقت پہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہتا ہے خدا ہی کوئی نہیں ہے، پھر کہتا ہے میں پھر کسی قاعدے کو لے کر پابندی نہیں ہوں۔
الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے مہین کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں اس کو ارشاد فرمایا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ سورہ قلم کی آیت نمبر 10، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کیا آپ ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا کہ جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت شخص ہے، کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گندا انسان ہے، بے وقعت ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک ایسے پانی سے کہ جو بے وقعت ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا ایک مضبوط جگہ میں، یعنی وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ رحم مادر ہے، وہ رحم مادر ہے کہ وہاں پہ وہ نطفہ جا کے وہ قرار پکڑتا ہے۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک، اور پھر اس کی بڑھوتری کی اور اس کی پرورش کی پھر ایک مقررہ مدت ہے کہ وہ کیسے پھر پانی کا جو نطفہ ہے خون کے جو ہے وہ خون میں، اور پھر اس کے بعد گوشت میں، پھر اس میں ہڈیوں میں، اور پھر اس کے اوپر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہڈیوں پہ اللہ پھر گوشت پہنا دیتا ہے، پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ سب ایک اس کا ہر چیز کا ایک اپنا جو ہے وہ وقت ہے، اس کے مطابق وہ سارے یہ مراحل سے گزرتا ہے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ کیا، پس بہت ہی اچھا ہم اندازہ کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھر ہم نے توازن پیدا کیا اس میں، اور بہت ہی اچھا ہم توازن پیدا کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رحم مادر کے اندر انسان کی جو تخلیق کی روایات میں آتا، پھر جب اللہ تعالیٰ ایک وقت میں آ کے پھر جب اس جسم کو اللہ روح عطا کرتا ہے، روح جب ڈالی جاتی ہے، پھر فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ پھر جناب اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، پوچھتا ہے اللہ یہ نیک ہوگا یا بدکار، اس کا رزق کیا ہے، کیسے یہ زندگی گزارے گا، ہر چیز کو وہ لکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے، بربادی ہے اس دن، کن کے لیے؟ للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے۔ تو انسانی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ایک نعمت کے طور پر، اور اس طور پر بھی کہ روز جزا جو ہے وہ برحق ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ زمین پہ انسان پیدا ہوتا ہے، زمین پہ زندگی گزارتا ہے زندہ، اور جب تک زندہ رہتا ہے اس کو رزق حاصل کرنے کے لیے زمین سے باہر کسی دوسرے سیارے میں نہیں جانا پڑتا۔ اللہ نے اس کے لیے زمین سے ہی ہر چیز اس کے لیے پیدا کر دی، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، حتیٰ کہ جب مرتا ہے تو پھر حکم ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دو۔ یہ میت کو، مردوں کو جلانا یا کسی اونچی جگہ پہ ڈال دینا کہ اس کو پرندے نوچ لیں، یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت یہی ہے، یہ جو دین اسلام کا حکم ہے کہ اسے کیا کیا جائے؟ میت کو دفنا دیا جائے۔ تو فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو زمین اس کو سمیٹ کے، جیسے ماں جو ہے وہ پرورش کرتی گود میں، ایسی زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے انسان ماں کے گود سے استفادہ حاصل کرتا ہے، ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ انسان زمین سے بھی استفادہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے مر گیا، پھر یہ نہیں کہ اب دوسرے سیارے میں کہیں جا کے دفنا دو یا اس کو راکھ کر دو، یا نہیں، اس کو اب زمین میں دفنا دو۔ یہ جو کفت کا لفظ ہے احادیث میں آتا ہے کہ اچھا، اس سے پہلے کہ میں نے عرض کی کہ
میت کو دفنانا یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک سرسوتی بہت بڑا ایک ہندو جو تھا، وہ جوگی تھا یا وہ پنڈت کہہ لیں، اس نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ کسی مسلمان مردے کو زمین میں دفن کر کے زمین کو مسلمان جو ہے وہ خراب کرتے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جلا کے اس کی خاک بہا دینی چاہیے یا اڑا دینی چاہیے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص کہیں لمبے سفر پر جا رہا ہو تو وہ اپنی اولاد کو دشمن کے سپرد کر کے جائے گا یا دوست کے؟ وہ جو پنڈت تھا اس نے کہا کہ جواب دیا یقیناً وہ دوست کے سپرد کر کے جائے گا اپنی اولاد کو۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کی روح جب جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کو زمین کے سپرد کر کے جاتی ہے، جو کہ بمنزلہ شفیق ماں کے ہے، برخلاف اس کے آگ دشمن ہے جو جلا ڈالتی ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ یہ جواب سن کے خاموش ہو گیا کہ واقعی یہ بات تو جو ہے صحیح ہے، لہذا کیا ہے مردے کو دفنانا یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی؟ کفاتا کا یہ جو لفظ ہے یہ کفت سے ہے، اور احادیث میں بھی یہ لفظ بارہا آیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اکفئو، کہ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برتن کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز رکھ دیا کرو، یعنی اس کو ڈھانپ کے رکھا کرو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کا نام لے کے کوئی لکڑی یا کوئی تنکا اس پر رکھ دیا کرو تاکہ شیاطین اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں برتن میں جو غذا یا خوراک ہے۔ تو اور نہیں تو کم از کم کسی دوسرے برتن کو اس کے اوپر، ہانڈی وغیرہ کو یا پلیٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر الٹ دینا چاہیے تاکہ غلط چیز اس میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح یعنی ایک تو یہ روایت ہے اکفئو کا لفظ اس حدیث میں آیا، دوسرا ایک اور روایت میں آتا اکفئتو صبیانکم، حکم آتا کہ مغرب کے وقت جو ہے اپنے بچوں کو گھروں میں روک کر رکھو، باہر نہ جانے دو، کیوں؟ اس وقت شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں مغرب کے ٹائم، اور ایک افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کیسے جناب یہ دنیا بھی تو شیطان کا ہی ایک جاری ہے نا، کہ اصل بازار ہی جناب خریداری اور بازار اور دنیا داری شروع ہوتی کس وقت ہے؟ عصر کے بعد، مغرب کے وقت، ساری رات لوگ جو ہے وہ جاگتے ہیں، اور کیا کچھ جو ہے وہ کس طریقے سے وقت کا ضیاع نہیں ہوتا وہ سارا ہمارے سامنے۔ تو فرمایا کہ افراتفری کا عالم ہوتا ہے یہ مغرب کا وقت جو ہے، تو اس کے اثرات بھی بچوں پہ بھی پڑتے ہیں، جانوروں پہ بھی پڑتے ہیں، لہذا جب خوب اندھیرا ہو جائے تو بچوں کو روک لینا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ کفت کا کیا معنی ہو گیا؟ سمیٹنے والی، روکنے والی، حفاظت کرنے والی۔ تو الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، روکنے والی، حفاظت کرنے والی، احیاء و امواتا، مردوں کی اور زندوں کی اور مردوں کی۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو ہر چیز زمین سے ہی اس کو مہیا ہو جاتی ہے، مرتا ہے تو پھر وہ زمین میں ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ بلند و بالا، اونچے اونچے پہاڑ اللہ فرما رہے کہ ہم نے زمین میں بنائے، اور یہ پہاڑ بھی اس کے بھی پھر اپنے فائدے ہیں انسان کے لیے۔ انہی پہاڑوں سے معدنیات نکلتی ہیں، بڑی بڑی قیمتی معدنیات، ہیرے جواہرات، سونا اور اسی طرح کی دوسری معدنیات جو انسانی استعمال کے لیے ہیں، پیٹرول بھی نکلتا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پلایا پیاس بجھانے والا پانی۔ ایک پانی ہوتا ہے کھاری پانی، وہ انسان جتنا بھی پی لے
اس سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ ایک طبیعت بھاری سی رہتی ہے۔ اور یہاں ماء فراتا، فرات کا معنی ہوتا ہے میٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں میٹھا خوشگوار پانی، ایسا پانی کہ جس سے پیاس بجھ جاتی ہے، فرمایا کہ وہ تمہیں پلایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میٹھا پانی آپ پیا کرتے تھے، نوش فرماتے تھے، تو کہتے تھے الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا فراتا برحمتہ، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور اس سے اللہ نے پانی کو ہمارے گناہوں کی بدولت کڑوا نہیں بنایا۔ اللہ نے میٹھا پانی پیدا کیا، ہمیں میٹھا پانی پلایا۔ تو یہ میٹھا پانی پینے کے جو قابل پانی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح آج قدرت کے دیگر نعمتوں کو آج ہم نے خراب کیا، ہوا کو خراب کر دیا، زمین کو خراب کر دیا، اسی طرح پانی کو بھی انسان نے اپنی غلط کاریوں کے اور اپنی بدکاریوں کی بنا پہ اللہ جو ہے انسان نے پانی کو بھی خراب کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں عام طور پر جو ہے وہ کھارا پانی تھا، میٹھا پانی دور والے کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ ایک کنواں تھا بئر روما، اس کا پانی میٹھا تھا، مگر یہ کنواں جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور وہ وہاں سے مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو میٹھا پانی نعمت ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اس پانی کا بے جا فضول استعمال نہ کیا جائے، حتیٰ کہ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس میں بھی بے تحاشا پانی نہ بہایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی کی اہمیت بیان فرما رہے تھے کہ پانی کو بے تحاشا نہ بہاؤ، اگرچہ تم چلتی نہر میں کیوں نہ ہو۔ چلتی نہر میں بھی انسان ہو تو ضرورت کے مطابق وضو کیا، بس نہائے، بس پانی پینے کے لیے لیا، ٹھیک ہے، بس فارغ، اس کے بعد پانی کو خراب نہ کیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے اتنے پانی سے لوگ وضو کرتے ہیں جتنے پانی سے انسان نہا لیتا ہے، اور اتنے پانی سے نہائیں گے جتنے میں پتہ نہیں 4-5 آدمی آرام سے نہا لیں گے۔ اس قدر پانی جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو زمین کو اللہ نے کس طور پر انسان کے لیے بطور نعمت جو ہے اللہ نے تخلیق کیا، پہاڑوں کی نعمت، پانی کی نعمت۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا قیامت کے دن کہ چلو اس چیز کی طرف کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی جینا نہیں ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، چلو اب اس طرف چلو۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، فرمایا چلو اس سائے کی طرف کہ جس کی 3 شاخیں ہیں۔ بس اوقات ہم دیکھتے کہ دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے، تو جس طرف ہوا ہوتی ہے اس طرف کو اٹھ رہا ہوتا ہے، پھر ایک طرف کو اٹھتے اٹھتے ادھر کی ہوا اپنا رخ چینج کرتی ہے، وہ دھواں پھر اس طرف کو اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ شاخ اس طرح بن جاتی۔ تو انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، قیامت کے دن معاشر کے میدان میں انہیں کہا جائے گا کہ چلو اس سائے کی طرف کہ جس کی 3 شاخیں ہیں۔ جس کی کتنی شاخیں ہیں؟ 3 شاخیں ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ دھواں تو ایک قسم کا ہی ہوگا، مگر اس کی شاخیں 3 ہوں گی جو میدان محشر میں پھیلی ہوں گی، اور خاص خاص لوگ اس کی گرفت میں آئیں گے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے
کہ انسان کے اعمال 3 قوتوں پر مشتمل ہوتے ہیں: قوت وہمیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ۔ انسان کے تمام افعال انہی 3 قوتوں میں سے کسی نہ کسی سے نکلتے ہیں۔ تو دھوئیں کی بھی 3 شاخوں سے مراد یہی 3 قوتیں ہیں۔ ہر قوت سے نکلے ہوئے فعل کا بدلہ اس کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے میدان محشر کے دوران دوزخ میں ایک گردن نکلے گی، دوزخ کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جو 200 سال کی مسافت سے ہر اس شخص کو پکڑ لے گی جو دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ یہ دوزخ کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جو میدان محشر سے ہی جناب وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ کھینچ دی جائے گی جہنم میں، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان طریقو الی ظل ذی ثلاث شعب، فرمایا کہ چلو اس سائے کی طرف کہ جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، کہ جس کی چھاؤں نہ تو گھنی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تپش سے بچانے والی ہے۔ لہب کا جو جملہ ہے قرآن کریم میں بارہا اور 2 مقامات پہ، ایک تو یہاں پہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 31 اور اس کے علاوہ سورہ لہب میں بھی 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر تیسری آیت میں سیصلی نارا ذات لہب۔ بعض مفسرین کرام فرماتے کہ ابو لہب کو بھی اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن کیا اس کے چہرے کی چمک دھمک کی وجہ سے کہ جیسے شعلہ اور چنگاری جو ہے وہ اس میں چمک ہوتی ہے، ایسے اس کے چہرے میں بھی تھی، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ خیر، تو لہب کا لفظ سورہ لہب میں 2 مرتبہ اور ایک یہ سورہ مرسلات کی 31ویں آیت میں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یہ ایسا دھواں ہوگا نہ تو گھنی چھاؤں والا ہوگا اور نہ ہی یہ جو ہے تپش سے اور شعلوں سے بچانے والا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا کہ یہ جو دھواں ہوگا یہ پھینکے گا محل جتنے بڑے بڑے شعلے اور چنگیاریاں پھینکے گا۔ بسا اوقات دھوئیں کے ساتھ آگ بہت تیز ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ چنگیاریاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ گرتی ہیں، شعلے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس قدر یہ میدان محشر میں جو دھواں ہوگا 3 شاخوں والا، انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ پھینک رہا ہوگا محل جتنی بڑی بڑی چنگاریاں اور شعلے، کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ یعنی یہ عربوں کے ذوق کے مطابق اللہ نے بات کر دی کہ عربوں کے ہاں اونٹ جو ہے بڑی بلند بالا چیز ہے، تو ایک تو محل جتنا بڑا وہ شعلہ اور چنگیاری چھوڑے گا، اور جو اس کے چھوٹے شعلے ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اس قدر ہوں گے کہ جس قدر کے اونٹ ہوتے ہیں زرد رنگ کے۔ یہ اللہ نے اونٹ کے ساتھ ان شعلوں کو جو ہے وہ تشبیہ دے دی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ ایسا دن ہے، فرمایا کہ اس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے، لوگ خود بات نہیں کریں گے بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعضاء بولیں گے کہ ہمارے ساتھ فلاں وقت میں اس آدمی نے یہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں لوگ خود بات نہیں کریں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر بیان کرے، بس سزا سنائے گی، اب عذر بھی کوئی نہیں، عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل،
اب اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے شروع میں فرمایا تھا نا کہ وما لِأَيِّ یومٍ اُجِّلَتْ، کہ کس دن تک کے لیے جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری فیصلے کے دن کی تفصیلات بتا دی کہ محشر کے میدان میں روز جزا کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ یہ اللہ نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ پہلے کیا فرمایا تھا، وما ادراک ما یوم الفصل، اور اب یہاں پہ حالات تفصیل کے ساتھ بیان کر کے فرما دیا ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں بھی اکٹھا کیا اور پہلے والوں کو بھی، سب کو اکٹھا کر دیا یہاں میدان محشر میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اللہ فرما رہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی داؤ پیچ ہے تو اسے مجھ پر آزما لو۔ دنیا کی عدالت میں کئی مجرم تو عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے، وہ ایسے رنگ رنگیلے قسم کے جناب چھو منتر وہ کرتے ہیں، بڑی بڑی لٹیں رکھ لیں گے یا وہ ٹنڈ کرا لیں گے اور اپنا حلیہ چینج کر کے وہ غائب۔ اور پولیس والے جناب بیچارے وہ کبھی کہیں چھاپا مار رہے ہیں، کبھی کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہے عدالت برہم ہو رہی ہے کہ جناب مجرم تو ابھی تک پیش ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ایسے کئی چلاک ہیں، عدالت میں پہنچ کر بھی ایسے شاطر ہوتے ہیں کہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے عدالت کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کہہ کے جناب وہ وہاں سے بھی بری ہو جاتے، بڑی تدبیر جو ہے وہ کر کے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ پیچ ہے تو اسے مجھ پر آزما لو، نہیں آزما سکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل، فیصلے کے دن کے حالات اللہ نے بیان فرمائے کہ کیسے حالات جو ہے وہ پیش آئیں گے، اور انسان کی جو تخلیق ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب 10 آیات جو کہ آخری رکوع پہ مشتمل ہے، انشاءاللہ ان کو آئندہ دیکھیں گے۔ باقی انشاءاللہ آج سعودی عرب میں تو سنا ہے کہ وہاں روزہ رکھ لیا گیا انشاءاللہ، تو اس اعتبار سے پھر آج چاند رات ہے، انشاءاللہ تراویح بھی ہوں گی، اور کل جو ہے وہ پہلی یعنی سحری پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان جو ہے اس میں روزہ رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان گزارا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے اسلاف روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے، بڑا شغف، نوافل بھی پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ ان کے حالات بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو سورہ فتح کے متعلق جو ہے، سورہ فتح اس کے متعلق آتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ فتح اگر 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو یہ جو رزق کے معاملات ہیں، روزی میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے سورہ فتح، اور اللہ تعالیٰ مشکلات بھی جو ہے حل فرماتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ جو ہے یہ پڑھ لی جائے سورہ فتح 3 مرتبہ۔ بزرگان دین نے اس کو جو ہے اپنے معمولات میں بیان بھی کیا اور شامل بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل جو ہے وہ پہلا روزہ، اور ہماری یہ درس کی ترتیب اسی طرح ظہر کے بعد چلتی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں، ماہ رمضان میں تو مشکل ہے، انشاءاللہ پھر عید کے بعد ہی جو ہے اس کو چلتے رہیں گے، جیسے جب اللہ کو منظور ہوگا قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کی جو ہے تکمیل ہو جائے گی۔
تو انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی اور اللہ کی توفیق بھی باقی رہی تو انشاءاللہ سورہ مرسلات کی تکمیل کے ساتھ ہی ہمارا یہ 29واں پارہ مکمل ہو کر انشاءاللہ پھر اس کے بعد 30واں پارہ اس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔